सब्सक्राइब करें हमारे चैनल SNZ को। सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन पर क्लिक करें और घंटी के आइकन बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। कुछ होना मेरी ज़िल्लत व ख्वारी का सबब है, यह है मेरा एज़ाज़ कि मैं कुछ भी नहीं। मेरे वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ साथियों, हमारे नाज़माबाद मरकज़ का ये इज्तिमा अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। कुछ ख़ुसूसियात इस इलाके को इसलिए भी हासिल है कि हमारे मशाइख़ यहीं पापोश में मदफून हैं। हज़रत अक़दस मुफ्ती रशीद साहब रहमहुल्लाह ताला जो मेरे शेख अव्वल हैं, फिर मौलाना मोहम्मद अमीन साहब रहमहुल्लाह ताला जो हज़रत के विसाल के बाद उनके हाथ पर बैत हुई, और फिर सैयद अहमद अली शाह साहब रहमहुल्लाह ताला कि जिनकी बेइंतहा शफ़क़त, ये जिसकी इस फ़कीर के कंधों पर जो बोझ रखा जो इसके काबिल नहीं, तीनों यहाँ मदफून हैं। और क़ारी ज़ल्ला शाह साहब रहमहुल्लाह ताला शाह मोहम्मद कब्रिस्तान में न्यू कराची, नॉर्थ कराची कहलाते, वहाँ पर तो तीनों मशाइख़ जमिया हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का फैज़ जो है इंशाअल्लाह जारी रहेगा। और इस इलाके को इस वजह से भी खुशकिस्मती है, दुनिया में आमाल करना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा उसकी हिफाजत मुश्किल। अपनी भी हिफाजत करना और आमाल की हिफाजत करना ये बहुत मुश्किल काम है। शैतान हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुमराह करने की कोशिश करता है। तलबीस इबलीस उस चीज़ का नाम है जिसको इंसान कि वो दीन में उसको गुमराह कर दे। बुज़ुर्ग बनकर आता है, दलाइल देखता है, और असल राह से हटाने की कोशिश करता है। ज़माने में जब भी अल्लाह किसी से काम लेता है तो उसके सीने को उसके लिए खोल देता है। फिर उस चश्मे से, उस समंदर से, उस दरिया से जो भी सैराब हो, उसके साथ भी वही हालात होते जो शेख के साथ हो रहे। वो हिस्सा उसी का होता है। मगर जब बंदा कमाल पर पहुंचता है तो शैतान उसको आकर गुरबंदियों में मुब्तला करने की कोशिश करता है।
ایک ہوتے ہیں کہ 4-5 دوست جمع ہو جائے لیکن دوسروں سے بھی محبت رکھے، یہ بہت اچھی چیز ہے، مگر ایک دوسرے کے جب خلاف ہوتے اس سے اس کے اعمال کا ضیاع ہوتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ سے بندے کو جوڑنا اور دنیا سے توڑنا۔ توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا کا نہ رہے، دنیا سے ہٹ کٹ کر نہیں، بلکہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیا کا نہ ہو، یہ مقصد ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم محنت کریں اور نتیجہ اس پر چھوڑیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں نا، ضربے کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، گونا ملے جواب کوئی در یوں ہی کھٹکھٹائے جا، کھولے یا نہ کھولے وہ در تیری کیوں ہو اس پہ نظر، تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ یہ جو آپس کے ایک دوسرے پر اختلافات ہو، اس میں بھی عجیب حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو تو کام بھی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا ضد میں آ جاتا ہے، کمپٹیشن کہتے ہیں، مقابلے بازی میں انسان محنت زیادہ کرتا ہے۔ یعنی علم کا حسد جو ہے یہ مذموم نہیں ہے، اس کو برا نہیں کہا گیا بلکہ اس کو کرنے کو فرمایا۔ ہمارا مقصد پورا ہوتا جا رہا ہے، نہ ہمیں ناموری کا شوق ہے نہ شہرت کا شوق ہے، ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کے اندر تصوف اور حکمت کا علم زندہ ہو جائے، بس۔ وہ چاہے ہم سے کروائے چاہے خود کرے، اس رستے پہ چلے، بس۔ مقصد کیا ہے کہ اس رستے پہ رواں دو، ہمیں مان یا نہ مان۔ آج کل تو ہم افسوس کرتے ہیں ہمارا نام نہیں، اس لیے نصاب دیا، کرو، چپ چپ کے کرو، مگر کرو۔ کیوں؟ دیکھو آپ کی نیت اگر رضائے الہی ہے تو اصل جو یہ رضائے الہی ہے یہ پانی ہی اصل ہے، یہ جس کے پیٹ میں جائے گا اس کو صاف کر دے گا، کیونکہ نیت آپ کی ہے۔ اس کو غلط استعمال کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گمنامی میں جو مزہ ہے، وہ کہتے ہیں نا، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے۔ اگر پوری دنیا میں اولیاء کی شہرت دیکھ لیا جائے تو چند لوگ ہوں گے، انگلیوں سے گنے جا سکتے، پوری دنیا میں انگلیوں سے گنے جا سکتے، مگر گمنام کتنے ہیں کسی کو بھی پتہ نہیں۔ پورا مدرسے میں صرف ایک محتمم اگر مشہور ہے، باقی جتنے گمنام اساتذہ ہیں ان کو کون پہچانتا ہے؟ اللہ کسی کو چھپانا چاہے تو وہ چھپ کر رہے، اللہ جس کو چھپانا چاہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ جس کو چھپانا چاہتا ہے وہ شہرت کا شوق رکھے، یہ نفس پرست ہے، اور جس کو چھپانا چاہتا ہے وہ چھپنے کی کوشش کرے گا، یہ بھی نفس پرست ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو تو چاہے ہم ذلیل نظر آئے دنیا میں تب بھی کامیابی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو چاہے ہم مشہور ہو تب بھی کامیابی ہے۔
رحمان بابا فرماتے وہ کہ اللہ در سر مل نوی رحمانہ کلخ کرے در سر یک تنہائی. اللہ اگر تیرے ساتھ نہیں ہے، یہ لشکر تیرے ساتھ، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اختلاف دنیا میں تھا، دنیا میں ہے، دنیا میں رہے گا. اہل حق کا ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنا تھا، ہے، رہے گا. یہ مسائل نہیں. میاں بیوی کی لڑائی مسئلہ نہیں. ساس اور بہو کی لڑائی مسئلہ نہیں. نند اور بھاوج کی لڑائی مسئلہ نہیں. اس طرح پیر اور مولوی کی لڑائی مسئلہ نہیں. پیر اور عامل کی لڑائی مسئلہ نہیں. مولوی اور عامل کی لڑائی مسئلہ ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے. کیا ہے؟ مصالحہ، ایک دوسرے کی اصلاح کرنی. یہاں سے یہ کھینچتا ہے تو وہ سوچتا ہے، جب وہ کھینچتا ہے تو یہ. اس سے ایک فائدہ ہے دنیا میں، پتہ چلتا ہے کہ اندر کتنا آدمی بیٹھا ہے. یہ جو اندھی تقلید ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ عقیدت جو ہے انسان کو اندھا کر دیتی ہے. جب پتہ چل جائے کہ علم ہے اور دلیل کے ساتھ ہے، پھر بھلے اندھے ہو جاؤ. جب پتہ ہے کہ علم ہے ہی نہیں، پھر اندھے مت بننا. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گھنٹی بجانے والے ہوتے ہیں، بیل بجاتے بھاگ جاتے، یعنی آپ کو کیا کرتے ہیں؟ پریشان کرتے ہیں. تو بیل تو انہوں نے بجا دی دروازے کی، اب تم باہر آئے، بندہ غائب. یہی آج کل شہرت کے لیے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ بیل بجاتے ہیں، جب ان کے پاس جاتے غائب ہو جاتے. نصاب یہی کا چوری کیا جا رہا ہے. کسی کے پاس چراغ تھے تو اس میں تیل نہیں تھا. الدین کا چراغ، کیا حکم ہے میرے آقا؟ ملا ڈیفینس میں بنگلہ بنا دو. کہتا کتنا بھولا ہے میرے آقا، اگر میں اتنا امیر ہوتا تو ایک چراغ میں رہتا. یہ وہ والے کام ہو رہے. تلسم اور ہو شرابہ، یعنی علم کی جو حقیقت ہے یہ تو چھوڑو، جاہلوں کے ساتھ تو گلے چھوڑ دو. جو اہل علم ہے ان کے بھی دم مزاج ہوتا ہے کہ تلسم اور ہو شرابہ، یہ چیز ادھر لے کر آؤ، چھری وہاں سے ادھر اٹھاؤ، چھپل اٹھاؤ، فلاں چیز اٹھاؤ. یہ وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے اس کو معیار رکھا گیا. پہلے سے بتاؤ کہ یہ شریعت میں ہے، یہ دلیل ہے. یعنی کل اگر جادوگر کر دے گا تو تم کو کہ ولی اللہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. ٹی وی معیار بنا ہوا ہے. دیکھو وہ ٹی وی پر نہیں آتا ہے، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ شریعت، نہ اجماع، نہ قیاس. ٹی وی پر نہیں آتا ہے. ٹی وی پر آ کے کیا کریں؟ یہ ٹی وی نہیں ہے جو چل رہا ہے. اب ایک ٹی وی نیا مارکیٹ میں ہے، اس نے اس کا نام رکھا الشفا. کون سا ٹی وی ہے؟ پہلے شافی اللہ ہے، اب یہ الشفا ٹی وی ہو گیا ہے. نام تو اچھے رکھو نا، نام وہ رکھو شافی اللہ. ہم پڑھتے ہیں اللہ شافی اللہ کافی. وہ تو چلو آپ نے توحید بیان کر دی، ہم نے پہلے بول دی.
جس کو بھی مشہور ہونا ہوگا میرے پیچھے پڑ جائے گا. کیا ہوگا؟ اب تو مارکیٹ میں تو میں ہی ہوں ابھی. یہ تو تحدیث نعمت ہے. مارکیٹ میں اس وقت میں بیٹھا ہوں تو ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. میں نے تمہیں پہلے ہی کہا ہے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. ہم بیمار ہو کر بھی تم سے طاقتور ہیں. جب ہم صحت مند ہو جائیں گے تو کتنے ہوں گے؟ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو وہ 10 من کا بوجھ اٹھاتا ہے تو وہ صحت میں 20 من اٹھائے گا. اور ایک آدمی صحت مند ہوتا ہے وہ 40 کلو گوشت نہیں اٹھا سکتا اس کو تو بیماری میں کیا اٹھائے گا؟ اب سب نے شروع کر دیے اجتماعات شروع ہو گئے الحمدللہ. کوئی قادری شاذلی پیدا ہو رہا ہے, کوئی حزب البہار کے اجتماعات کر رہا ہے. کرو کرو. تو مقصد کیا ہے؟ کام ہو, لڑو نہیں. آپ اپنے علم کے دائرہ کار میں چلو, دوسرے کو مانو. دنیا میں فساد پیدا مت کرو. جب ساری چیزیں ثابت کر کے دے دو گے تو پھر کیا کہیں گے؟ کسی نے کیا ہے. تو اس کا کیا علاج کرے؟ میں نہ مانوں. کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ, قرآن میں آیا ہے, حدیث میں آیا ہے, اس میں آیا ہے, اس میں آیا ہے, اس میں آیا ہے. ہم نے تو دلیل دے دی, آپ نے انکار کیا کس دلیل سے؟ آپ کہتے ہیں نا عاملین حضرات دائرہ اسلام سے خارج ہیں, ایسے بیانات کریں گے جیسے انہوں نے کفر کا کلمہ پڑھا ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اردو کی اصطلاح ہے کہ اس کو عامل کہتے ہیں, یہ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں راقی. رقیہ پڑھنے والا, یعنی دم کرنے والے کو راقی کہا جاتا ہے. اب عملیات تو ثابت, اردو تو ثابت نہیں ہے نا قرآن و حدیث میں, عربی ثابت ہے تو عربی میں اس کو رقیہ کہتے ہیں. اب بولو جو حدیث میں جو باب الرقیہ ہے اس کا کیا کرے گا؟ پھر آگے بولیں گے امام بخاری بھی ضعیف ہے. تو یہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے اپنی بات پر. اب یہ مفروض ہے, ہم کس چیز پہ قائم ہو چکے؟ یعنی ہمارے ہاں اب دلیل کی کوئی چیز نہیں ہے, یعنی آپ منہ سے بولتے قرآن حدیث اجماع قیاس, یعنی مفروضوں پر ہم کھڑے ہو چکے. ایک فرضی سوال کھڑا کیا جاتا ہے, اس پہ فرضی دلائل, پھر اس پہ کھڑے ہو جاتے. یعنی وہ والی خود ہی سوچا خود ہی جواب دیا. یہ وہ بہرے والی کہانی ہے. ایک بہرا جا رہا تھا اپنے دوست کے گھر پوچھنے کے لیے, عیادت کے لیے. تو اب سوچ رہا ہے میں جاؤں گا اس سے پوچھوں گا یار تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہے گا میرا بہت اچھا حال ہے. میں کہوں گا اللہ تجھے ایسے ہی رکھے. پھر پوچھوں گا کہ کون سے حکیم سے علاج کرا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا میں فلاں حکیم سے علاج کرا. میں کہا بہت اچھا حکیم ہے. پھر کچھ پھل اور فروٹ جو ہے نا وہ لے کے چلا جاؤں گا. تو وہ مجھ سے پوچھے گا کہ یار یہ تو نے کیوں لایا؟ میں کہا کوئی بات نہیں, آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے. اب جب وہ وہاں پہنچا سارا معاملہ الٹا ہو گیا. بندے کی طبیعت نہایت خراب تھی. پوچھا بھائی تیرا حال کیا ہے؟ تو اس نے کہا بہت خراب ہے. کہ اللہ تجھے ایسے ہی رکھے.
اچھا بھائی کون سے حکیم سے علاج کرا رہے ہو؟ کہا جی ابھی تو اسرائیل علیہ السلام کا انتظار ہے۔ کہا وہ تو بہت اچھا حکیم ہے۔ اتنے میں ہوا چلتی، اس نے دھوتی پہنی ہوتے اڑنا شروع ہوتے، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ ذرا چھپاؤ، کہتا ہے کوئی بات نہیں آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے۔ یہ وہ والا ماحول چل رہا ہے۔ یعنی اب یہ کیا ہے، اب میں آپ کو عرض کروں کہ ہم لوگ کس ٹرین پہ چلتے ہیں۔ اللہ کا اصول نہیں کہ صاحب کرامت سب کو بنائے، یہ قدرت میں سے۔ اب ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جی تصرفات ہے۔ کیا ہے جی؟ جس کی وجہ سے آپ اس میں تصرفات ہے۔ اچھا جی مولوی صاحب آپ بھی تو تصرف رکھتے ہو فتویٰ پر، جب آپ فتویٰ دے رہے ہو تو تصرف ہے نا یہ، تو یہ تصرف آپ کو کس چیز سے حاصل ہوا؟ گھر میں بیٹھے حاصل ہوا یا مجاہدے سے ہوا؟ جی مجاہدے سے ہوا ہے۔ تو مسئلہ آپ نے مان لیا کہ مجاہدے سے تصرف حاصل ہوتا ہے، مگر آپ دین نہیں بدل سکتے، حلال کو حرام نہیں کہہ سکتے، آپ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، مگر حلال اور حرام بتا سکتے ہیں، یہ آپ کا تصرف ہے۔ یعنی کیا کہتے ہیں؟ باکمال بزرگ ہے۔ یہ کمال ہی تصرف کی وجہ سے ملتا ہے، بغیر تصرف کے کمال توڑی آتا ہے۔ تصرفات حکمت کا نام ہے اور کرامات قدرت کا نام ہے۔ کرامات جو ہے وہ خوارق میں سے ہے اور یہ قدرت سے ہوتی ہے، اور قدرت یہ غیر اختیاری ہے، اللہ کسی کو قادر نہیں بنایا ہے، اللہ خود قادر ہے۔ ظہور انسان یا اولیاء کس سے ہو جاتا ہے، مگر یہ خوارق میں سے، اور خوارق کیا ہے جی؟ وہ غیر اختیاری ہے، اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اب یہ آپ سے کہتے کہ جی کوئی کرامت تو دکھاؤ، یہ کون پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ مولوی صاحب پوچھتے۔ عقیدہ کیا ہے؟ کرامت غیر اختیاری ہے۔ پھر پوچھتا کیا ہے؟ کوئی کرامت تو دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت اس سلسلے کی یہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ زیادہ ذکر کرنے سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے، آج وہ کر رہے ہیں۔ اب وہ کم ذکر کرتے ہیں تو پاگل ہوتے، تو زیادہ ذکر کرتے ہیں تو خوشباش رہتے ہیں۔ کرامت ہے نا۔ جو کمالات بڑی بڑی کتابوں میں بزرگوں کے لکھے وہ یہاں کے بچے بچے کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو فلاں کہنا جن بھاگ گیا، یہ کر گیا، یہی لکھا ہے نا، اور تو کچھ نہیں لکھا ہے۔ وہ فلاں اس کے پاس گیا، یہ کام ہو گیا، یہ تو شاہ جی کے اتنے بڑے پڑیں گے، تم پھر کیا کہو گے؟ اپنا مال بیچنے کے لیے تعریف کرنا پڑتی ہے، جائز ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثر لڑائیاں لفظی نزاع پر ہے، یعنی وہ لفظی اختلاف ہوتا ہے، یعنی وہ اصولی اختلاف نہیں ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پہ آٹا تو حلال ہے، اب اختلاف کس بات پہ کہ اس سے پراٹھا پکانا اور روٹی پکانے میں کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے۔ تو مولوی کہتا ہے کہ جی روٹی پکانا تو جائز ہے مگر پراٹھا حرام ہے، کیونکہ یہ پراٹھا صوفی ہے۔ اور یہ جو روٹی میں پکا رہا ہوں، یہ کھا رہا ہوں، اس کی دعوت بھی جائز ہے، اس کا اعلان بھی جائز ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے، اس کو ساری دنیا میں پھیلانا بھی جائز ہے، مگر یہ جو پراٹھے کی مجلس ہے نا، یہ ناجائز ہے۔ تمہاری یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ میں ان مخالفین کے لیے کہہ رہا سنا کہ تم سارے مولویوں کو بول دو، جو ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں میں ان کو جواب دے رہا ہوں، جو غیر محقق ہوتے ہیں، جنہوں نے سنا نہیں ہوتا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے وہ اختلاف نہیں کرتے، جنہوں نے سنا نہیں ہوتا وہ اختلاف کرتے۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو معیار حق بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے تو سنا نہیں،
اب آپ علیہ السلام پر سحر کا انکار کس نے کیا ہے؟ معتزلہ نے کیا ہے. یعنی یہ انکار حضور پر ہے، مخلوق پر نہیں ہے، عام لوگوں پر نہیں ہے. کس پر کیا ہے؟ کہ حضور پر جادو نہیں ہوا. یہ نہیں کہا کہ صحابہ پر نہیں ہوا، یا مخلوق پر جادو نہیں ہوتا، یا اوروں پر جادو نہیں کرے، انبیاء پر جادو نہیں ہوتا. یہ کیا عقیدہ ہے ان کا؟ دوسری دلیل انہوں نے دی کہ جنات حلول نہیں کرتے کسی کے اندر، اپنے علاقے میں رہتے، انسانوں سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. کس کا عقیدہ یہ؟ جو لوگ خلق قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے. جو اللہ کا کلام مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے. جو خلق قرآن کا یعنی قرآن کو مخلوق سمجھنے والے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس سے جادو ہوتا ہے. اور جو اللہ کا کلام مانتے وہ کہتے سے مسمر رزم ہو جاتا ہے. بعض اقوال اگر بزرگوں کے بھی ہے تو آپ تو علم رکھتے ہو نا، اس کو کیوں پیش کرتے؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے نا کہ تسامح کو مذہب مت بناؤ. جب یہ مذہب بنتا ہے نا، یہیں سے لڑائیاں شروع ہوتی. مذہب اصول کو بناؤ. مفتہ بھی ہے، غیر مفتہ بھی ہے، تفرد ہے، پھر تسامح ہے. علم کا ایک پورا ایک میدان ہے، اتنی وسعت رکھی گئی ہے. تو بعض چیزیں صوفیہ کے ہاں جائز ہوگی تو اب ایک اصول اور مارکیٹ میں پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی بزرگوں کا ہے کہ جہاں صوفی آ جائے اس حدیث سے ہاتھ دھو لو. کیا کر لو جی؟ یہ بھی ایک اصول مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو میں نے عرض کیا یہ طبقات صوفیہ اسماء اور رجال میں پھر کیا کر رہا ہے؟ سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، جاؤ ذرا پڑھو، یہ سب طبقات صوفیہ میں لکھے گئے. جو اصحاب رسول جتنے بھی ہیں، جو محدثین ہیں، ان کا یہ سب طبقات صوفیہ ہے. اس کا کیا کرو گے پھر؟ تو میں نے آپ سے کہا کہ ہر زمانے کے اندر لڑائی ہے. ہم عصری کے اندر لڑائی نہ ہو ہم عصر کی ہوگا. حقیقت تو بعد میں پیدا ہوتی ہے. ابھی کچھ نہیں نظر آتا، بعد میں آئے گا. تو میں نے کیا عرض کیا کہ جس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے جی؟ جادو ہے حضور پر، ہوا ہے. اب اس دونوں رائے میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے؟ جی کم ایمان والے پر جادو ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، اعلیٰ ایمان والے پر جادو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جن کا ایمان اعلیٰ ہو جائے ان پر جادو ہوتا ہے، کیونکہ شیطان دشمن ہے اور دشمن سے جس کو نقصان دیا جاتا ہے. تو اب اس میں جادو کی قسمیں کہ نسبت پر جادو ہوتا ہے اور ایک خلق پر جادو کافی ہے. عام لوگوں پہ جادو ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہے یہ ابھی نہیں بتاؤں گا، نہ تم سیکھ جاؤ گے. پھر مارکیٹ میں دوسرے اگر اپنی کتاب چھاپیں گے، کلاس میں بتاؤں گا. مگر اتنا بتا دوں کہ صاحب کمال نسبت والے پر جادو ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے جی؟ یہ بھی ایک ہتھیار ہے. تو آپ علیہ السلام کے زر مبارک سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا اسباب سے آپ کا جسم مبارک لہولہان ہوا ہے. تو جادو بھی سبب میں سے، لہذا اس سے آپ کو لیکن اس جادو سے آپ علیہ السلام پر نسیان طاری ہوا ہے، جنون طاری نہیں ہوا ہے.
بھول جانا. کیا جی؟ تو بھول جانا منافی نبوت نہیں ہے یا کمال نبوت کے خلاف نہیں ہے، مگر جنون سے اللہ نے منع فرمایا کہ میرا نبی مجنون نہیں ہے. فنسیہ آدم بھول گیا تھا، تو بھولنا ثابت ہے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں وہ رسیاں تھیں مگر حکیم، تو قوت خیالیہ پر حقیقت کو منتشر کر دیا مختلف طریقے سے. جو رسی ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ سانپ. اب یہاں پر مقابلے کے لیے جادوگر آئے ہوئے ہیں، تو یہ مقابلہ بیماری ہے جنگ ہے؟ یہ بیماری ہے یا جنگ ہے؟ تو جادو ایک ہے بیماری پیدا کرتا ہے اور ایک جادو ہے جس سے وہ جنگ کرتا ہے. تو انبیاء کے ساتھ انہوں نے جنگ کی ہے اور جنگ میں تھوڑا بہت نقصان ثابت ہے. تو کمال نسبت والے جو انبیاء ہے وہ تو ہے جو مشرب، میں اس پر عرض کرتا ہوں کہ جو مشرب نبوت پر ولی ہوتا ہے اس پر جادو ہوتا ہے. جب وہ مشرب ولایت پر ہوتا ہے اس پہ جادو نہیں ہوتا. یہ کمال کی علامت ہے. ولایت کے اندر دو مشرب چلتے ہیں، ایک مشرب ولایت ہے، ایک مشرب نبوت ہے. اس لیے اس کو مشرب کہا گیا ہے، پینے والی جگہ. یعنی نبوت کے، یہ نبی نہیں ہے مگر نبی کے قرب سے کیا کر رہا ہے؟ فیض حاصل پی رہا ہے. تو نبی کی دو زندگیاں، ایک ولایت والی اور ایک نبوت والی. تو جو ولایت والی حیات سے پیتا ہے اس کو مشرب ولایت کہتے ہیں، اور جو نبوت والی حیات سے پیتا ہے اس کو، یہ سفر ہے، یہ تصوف کے سفر ہے. اسی میں تقسیم ہے. اس لیے گمنام اولیاء بھی ہوتے ہیں، کچھ مشہور ہوتے. تو یہ اتنی مضبوط چیزیں، اب یہ جب چھوڑی تو کس کی وجہ سے چھوڑی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ تصرفات صوفیاء کو جب حرام کہا گیا تو اس کی وجہ سے اس پر محنت چھوڑ دی گئی. اور جب وہ محنت چھوٹی، میرے ہاتھ میں تصرف ہے، میں یہ پانی اٹھاتا ہوں پیتا ہوں، یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ اجازت ایک تصرف ہی تو ہے کہ اس کے مجاہدے کی برکت سے اس میں اثر ڈال دیتا ہے اللہ، اور اس کو بدل جب وہ پھونکتا ہے تو اس میں اثر ہوتا ہے، دوسرا پھونکتا ہے اثر نہیں ہوتا. تو یہاں غلطی کیا ہو جاتی ہے؟ اب یار رحمانی اور شیطانی چیزوں کا انکار کر دیا. اب جادو یہ حکمتوں میں سے پیدا، اللہ کی حکمت ہے کہ پیدا کیا ہے. تو اب دو قسم کی ہے، ایک رحمانی تصرف، ایک شیطانی تصرف ہے. ولی شیطان کا اور ولی رحمان کا. طاقت اس کے پاس جادو کی ہوتی ہے، اس کے پاس رحمانی قوت ہوتی ہے. تو خوارق میں کرامات ہے، جادو نہیں ہے. جادو خلق میں سے ہے، امر میں سے نہیں ہے. اور خلق میں خوارق نہیں ہوتے. خوارق کے لیے قدرت ہوتی ہے، امر میں سے، اور وہ اس لیے جادوگر کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا. یہی تو ولی میں اور اس میں فرق ہے. یہ آپ کو پتہ تھوڑی چلے گا. یعنی بخاری تو سب کے سامنے رکھی ہوئی ہے، بدعقیدہ کے سامنے، علماء سوء کے سامنے، علماء حق کے سامنے، مگر یہ یہاں پہچان کیسے ہوگی؟ عقیدے کی وجہ سے. اصل کیا چیز ہے؟ عقیدہ. تو ظاہر پر جو ہے ہندو بھی کمال رکھتا ہے. اب ہندو کو کمال رکھتا ہے اس طرح مت بولو. ہندو، عیسائی، پادری کمال رکھتا ہے تو ان کے مذہب میں جا کے دیکھو کہ ان کے مذہب میں اس کو کیا مانا جاتا ہے. ایک عام وہ تو تیرے لیے کچرا ہے نا. ان کمالات کے بعد ان کے مذہب والے ان کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں. تو جب شیطانی قوت والے لوگ اپنے وہاں کے مذہبی پیشوا مانتے تو جو اللہ کے رحمانی قوتوں سے طاقت رکھتے تو ان کو تم کیسے مذہبی پیشوا نہیں مانو گے؟
یہ مت کہو کہ اس کو اتنا حقیر سمجھ. آج گوگل صاحب نے تمہارے لیے کیا 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 ہے؟ آپ نے کیا ایک بٹن دبا تو سارا کچھ باہر کر دیتا ہے. تو یہ محنت تو اس میں بھی کی ہے. تو جن چیزوں کا انکار کیا گیا اسی سے نقصان ہوا ہے. اور آج ہم ایسے جگہ پہ کھڑے تھے کہ نہ اس کو پی سکتے تھے. وہ کہتے ہیں نا وہ نوالا تھا، نہ نگل سکتے تھے نہ اگل سکتے. اب کتابیں لکھی گئی، خود نہیں کیا. ایک جگہ سے اٹھایا، دوسرے جگہ سے اٹھایا، تیسری جگہ سے اٹھایا، اعمال لکھ دیے، مارکیٹ میں شائع. جمل صغیر اور جمل کبیر کو پکڑ کے اعمال نکالے لوگ. خود تو کرنے نہیں ہے. اگر کسی نے کر لیا تو میں پیر بن جاؤں گا، نہیں تو پاگل تو ہو ہی جائے گا نا. اب ہمارے پاس تو فرصت نہیں ہے، کتابیں لکھ کے بیٹھ گئے مگر پڑھے نہیں. مگر وہاں تو جو صاحب فرصت لوگ ہیں ان کو پریشان ہے. اچھا اس اعمال کے لیے اتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے، بیٹھ جاتے دھڑا دھڑ اسی چلوں کو پڑھ رہے ہوتے. بعض بزرگوں نے کہا کہ اجازت کی ضرورت نہیں، اس قول کو لیا. مگر یہ قول جمہور کے اس میں نہیں تھا، اب اس کو نقصان ہونا شروع. تو یہاں تو اللہ فرماتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ اجازت کون ہے پوچھنے کا؟ کس؟ الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان کا رستہ کسی باخبر سے پوچھو. اصحاب رسول جب بیمار ہوتے تھے حضور کے پاس جاتے تھے. تابعین کو جب کوئی چیز آتی تھی وہ صحابہ کے پاس جاتے تھے. بس یہی تواتر چلا آ رہا ہے. اور بحالت مجبوری جادوگروں سے بھی ثابت ہے. حضرت عائشہ کو تو جادوگر نے بتایا تھا آپ کی باندی نے آپ پہ جادو کیا. اب لوگ کہیں گے جی جادوگر نے بتایا تھا. تو چور کو پہچانتا ہے. جب کسی علاقے میں چوری ہوتی ہے تو پولیس والے وہاں کے پہلے چور کو اٹھاتے ہیں، اس کو پتا ہو کہ چوری کس نے کی. اب دوسرے کو شریف آدمی کو تھوڑی پتا ہوتا کہ اس نے چوری کی کہ نہیں کی. تو جادوگر کو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ خود جادو اس کو پتہ ہے کہ جادو کس نے کیا، اس کو پتہ چل جاتا ہے فلاں نے کیا تو فلاں آیا تھا، اور خبر اس کو دے دیتے. تو اتنا مضبوط علم آپ کے پاس موجود تھا، آپ نے چھوڑا باطل آ گئی. اب کہیں بھی آپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ اتنے مسلم بیٹے ہو ایک آدمی بھاری ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے. آپ اس کو ذرا قرآن اور حدیث سے دیکھو کہ یہ کیوں بھاری ہے. ذرا آتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے اکیلے پن کی وجہ سے بھاری تھا یا اپنے علم کی وجہ سے سب پہ بھاری تھا. تو سامری اکیلا تھا یا بولتے ہیں؟ سامری اکیلا تھا، بہت نہیں تھے. مگر علم میں جو علم اس کے پاس جادو کا تھا وہ سب پر بھاری تھا. موسیٰ علیہ السلام جب چلہ کاٹنے جائے تھے کوہ طور پر، تو سامری نے کیا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور وہ مٹی اٹھائی. یعنی اس سے ثابت ہوا کہ حق اور باطل جب مکس ہوتا ہے نا بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. یعنی گمراہی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ یعنی جادو سے بیماری پیدا ہوتی ہے. مگر جب حق اور باطل مکس کر دیا جاتا ہے تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. یعنی گمراہی کا جادو کیا ہے کہ حق اور باطل کو ملا دو. تو اس نے جب بچڑے پہ جادو پھینکا تو اس نے بنی اسرائیل پہ جادو نہیں کیا تھا، اس نے بچڑے پر جادو کیا تھا اور وہ بچڑا بول پڑا. تو دیکھو ہارون علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں. اب اس سے ثابت ہوا کہ جادو کا علاج دعوت نہیں ہے. ورنہ نبی سے بڑی صحبت کسی کی نہیں ہو سکتی اور نبی سے بڑی دعوت کسی کی نہیں ہو سکتی. لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام ہے وہ جادو ٹوٹ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ چلہ کاٹ کے آ رہے تھے.
کیا کوہ طور پر چلا کاٹ کے آ رہے تھے. ختم. تو اس کو پکڑا تو اس ایک آدمی کے شعبدے نے سب کو گمراہ کیا. اب آپ یہ کہ بعض ہمارے بزرگوں نے کہا تو کہنے لگا کہ دیکھو فلاں اداکار چلا گیا وہاں اس نے سجدہ، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے. کمپیرنگ نہیں کرنی چاہیے کسی نبی کی امت کے ساتھ. یہ بات یہ کہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ان کے سامنے سامری نہیں تھا. اگر سامری تمہارے سامنے تھا نا تو بھی کر لیتے. بنی اسرائیل کے سامنے کون تھا؟ سامری تھا. وہاں کو یہاں کو مت ملاؤ، کیونکہ وہاں نبی موجود ہے. تو اس سے ثابت ہوا ہے کہ قرآن نے اس واقعے کو جب تذکرہ کیا تو اس میں کوئی راز تو ہے نا. تو حضور نے فرمایا کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا وہ میری امت میں بھی ہوگا. اس لیے آپ کو قصے جو ہے بنی اسرائیل کے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ واقعات آپ پہ آنے والے ہیں، لہٰذا اس سے عبرت پکڑو اور جو چیزیں اس وقت نہیں تھی، نقصانات ہوئے، اس سے بچنے کی کوشش کرو. اتنی بڑی دلیلیں آپ نے چھوڑ دی. اب یہی دور آ جائے. اسود انسی ایک جادوگر تھا اور حضور کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے سب کو گمراہ کر دیا سوائے صحابہ کے. مگر آپ علیہ السلام نے اس کے پیچھے رکھے، بلکہ ان صحابہ کو کہا اس کو ختم کر دو. آخر ایک دن آیا اور اس کو قتل کر دیا. جب وہ مردار ہوا وہ جادو ختم ہو، سب مسلمان ہو. اب یہاں دونوں جادوؤں میں فرق ہے. ادھر کا جادو ہیپنوٹائز، سب کو اس نے اپنے قابو میں لیا ہوا ہے، تو یہ ہوش اور حواس میں نہیں ہے. اور ادھر کا جادو ہوش اور حواس پہ نہیں ہے بلکہ چیز پر ہے، اس لیے ان کو سزا ملی اور ادھر سزا جادوگر کو ملی. تو جیسے ہی وہ مرا سب نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا. تو اس سے ثابت ہوا کہ جادوگر کے مرنے سے اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ واقعات ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، جو احادیث نے بیان کیا، مگر ہم اس سے غافل ہیں. کیوں؟ ہمارے حضرت نے فرمایا ہے جادو نہیں ہے. میں نے آپ سے کیا کہا جب وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تو کیا کہا کہ اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. یہی ہے. تو جب ایک انسان اللہ کے کلام میں شک کرے گا تو کیا چیز ہے؟ یعنی ایک بات ہوتی ہے نا، دلیل دینی ہوتی ہے نا. میں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کی تو امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں، آپ نے وہ نہیں مانی. میں نے کہا صحابہ نے یہ کیا، آپ نے یہ نہیں مانا. پھر کہا جی حدیث میں یہ آیا ہے، آپ نے وہ نہیں مانا. جب میں نے کہا قرآن یہ آیا ہے، تو آپ نے جب سب سے آخری چیز جو تھی دلائل کے دیو تو قرآن ہے. جب آپ اسی کو مشکوک کر دو گے تو اب آپ کو کون سی دلیل لا کے دی؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. کیا لیا ہے؟ اگر ایک یہ بھی ہے کسی کو اس سے نہیں ہوتا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. یہ غضب تو اس پر آ سکتا ہے مگر اس کو فائدہ نہیں مل سکتا. تو یہ حصہ ہے. اب یہی چیز ہے کہ ڈاکٹر آج ایک مرض پھینکا جاتا ہے
اہل علم ہم کو کہیں گے جی وہ نفسیاتی ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ نفسیاتی ہو گئے بس. تو نفسیات کا مرض کس سے پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے لفظ نفسیات کا ہے تو قرآن تو اس کی دلالت کرتا ہے کہ شیاطین سے پیدا ہوتا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جب آپ نے اس کو نفسیاتی مان لیا تو جنات کا وجود خود بخود ماننا پڑے گا آپ کو، کیونکہ وسوسے مرض سے نہیں آتے، وسوسے ڈالتا ہی شیطان ہے. وسوسے کون ڈالتا ہے؟ تو جن کے پیچھے شیاطین لگ گئے اور وسوسے آ گئے اور ایسے وسوسے آنے لگے تو حضور کے پاس اصحاب رسول جاتے، یا رسول اللہ ہمیں ایسے وسوسے آتے کہ ہم اسے بیان کرنے سے بہتر سمجھتے کہ قبر. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ لوگوں کا ایمان کامل ہو گیا. یعنی جس کے پیچھے شیاطین لگ جائے یہ ایمان چھوٹا نہیں ہے بلکہ کامل ہو گیا. خود کہتے ہیں کہ جی چور اس گھر میں کبھی نہیں جاتا. کیا؟ چور اس گھر میں کبھی نہیں جاتا جس میں خالی ہو. چور وہاں ڈاکہ مارتا ہے جہاں مال ہو. اس لیے جادوگر بھی وہاں جائے گا جہاں مال ہو. شیطان بھی ایک جادوگر ہے، تو جس کے پاس ایمان ہو وہ اسی پہ جادو کرے گا. جی بعض بزرگوں کو اللہ نے کرامت دی ہوتی ہے کہ مجھ پہ نہیں ہوتا. یہ کرامت خاص ہوتی ہے مگر ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. مگر اس کرامات کے پیچھے بھی کچھ مجاہدات ہوتے ہیں، وہ انہوں نے کیے ہیں. گو کہ لوگوں کو نہیں بتاتے، علم اسرار ہے، لیکن جن کو بتایا ان کو پتہ ہے. اب میں نے کتاب پڑھی، میں اس لائن پہ کیسے آیا؟ قاری صاحب نے، میں بھی ایسی تھا، نہیں ہوتا جادو میرے پہ. یہاں سے کان سے پکڑا، بس ایسی کہا بھائی جب حضور پہ جادو ہے، تمہارا بزرگ بہت بڑا ہے، لیکن جب حضور پہ جادو ہے تو کورٹ میں تو کہنا گئی نا کہ حضور بڑا ہے یا میرا شیخ بڑا ہے. وہ کان ایسے اور وہ کان آج ادھر چل رہے ہیں. تو اس راہ پہ چلانے والے ان بزرگان دین، ہر بزرگ کا اپنا ایک رنگ ہے، اللہ نے ان سے کام لینا ہے. ہمارے بھائی کی طبیعت خراب تھی، سارے وہ پیر صاحب کے چلے میں بگڑا. استاد بولتا تھا کہ یہ تو میں قاری ضیاء اللہ شاہ صاحب کو یوں سلب کر دوں گا. کیسے؟ ایسے. تو میرے اس کی لڑائی ہوتی تھی. میں نے کہا تیرا استاد چھوڑو ہے حرام سے بیٹھ. وہ کہتا ہے نا جب اللہ ظاہر کرتا ہے کیسے، تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی. اب جب طبیعت خراب ہوئی تو استاد کا رنگ فک. استاد کو کہہ رہے ہو نیچے اتر. اب گالی. اب استاد میرے پاس آ کے مجھے کہہ رہا ہے سائیڈ میں لے جائے کہ یار اس کو قاری صاحب کے پاس لے جاؤ، یہ میرے بس سے باہر ہے. میں نے کہا اس کو تو آپ 2 منٹ میں سلب کر رہے تھے، اس کے بعد تو میں اینڈ میں لے کے جاؤں گا. پہلے آپ کے چلے میں بگڑا، آپ سنبھالو. تو وہاں تک لے کر گئے. وہاں سے جو نا وہاں بھی اس کا پیر صاحب تھا بڑا، اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوا. میں آپ کو یہ غلط بات نہیں ہے. یہ علماء، یہ مولوی صاحبان جو تمہارے خلاف، جن عاملین کے خلاف، ایویں ہی نہیں ہے، جھوٹے بھی بہت ہیں. ہوتے یہ عامل اتنے جھوٹ بولتے تھے، گاڑی اتنے لمبے لمبے چھوڑتے کہ بندہ کنٹرول کرنے سے بھاگ. آپ لوگوں کے نفسیات سے کھیلتے ہو، وہ جھوٹ ہے. ایک سچ بات بولنے سے کیوں مرتے؟ تو اب استاد میں تو چلے میں وہاں سے اٹھایا سیدھا حضرت کی. جیسے ہی حضرت کے دروازے پہ ہم نے کھڑا کیا، بندہ کہتا ہے میری رسیاں کھولو، میں ٹھیک ہو چکا ہوں. وہ کہتا تھا میں نے 600 چلے کاٹے. کہتا نہیں، میرے استاد نے 1200 چلے کاٹے ہوں گے. ایک نے کہا میں نے 1000 چلے کاٹے. یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں. اور حضرت فرماتے تھے قاری صاحب جہاں عاملوں کا عمل ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا شروع ہوتا ہے. یہ تو ہم نے خود مشاہدہ کیا تھا. تو ڈرو نہیں، ہم نے کھرے لوگوں سے سیکھا ہے. کیا؟ کھوٹے لوگوں کی چیز نہیں ہے، کھرے کھرے. کھوٹے لوگوں کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایسی آسمان پہ چل جائے گی. تو پھر وہ استاد اس کے سائے سے بھی توڑتا تھا. آج الحمدللہ اسی قاری صاحب کے بچے نے اس سے علاج کیا. آج میرا بھائی ٹھیک ٹھاک خود لوگوں کا علاج کرتا ہے.
اور یہ اصول یاد رکھنا کہ چلہ کشی میں جو بندہ بگڑ گیا استاد سے، وہ استاد اس کو قابو نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے کی برکت سے آج سارے کنٹرول ہو رہے۔ ہمارے والے بدگمانی نہ کرے، کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا اس کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم میرے سے بدگمان ہو جاؤ گے تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، نہیں۔ اپنے سلسلے سے بدگمانی انسان کو نقصان میں مبتلا کرتی ہے۔ خاص طور پہ مریض آدمی کو تو سوچنا بھی نہیں چاہیے، تیرا تو اور کوئی ہے نہیں، یہ سمجھتے ہیں میرے بچوں کو کاٹ لیں گے، نو، یہ میرے نہیں ہوئے تیرے بھی نہیں ہوں گے۔ اپنے نمازوں کو مضبوط کرو، کلمہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ عموم میں رکھو، کلمہ، استغفار، درود شریف، نماز، قرآن۔ اس کو عموم میں رکھو، باقی منازل اس کے ساتھ طے کرتے رہو۔ یہ ابتدا بھی ہے، یہ انتہا بھی ہے۔ ابتدا اور انتہا، یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور اسی پہ سفر آ کے ختم ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایمان میں داخل ہوا، محمد رسول اللہ پڑھا، اور نماز سے عمل کی دنیا میں داخل ہوا۔ نماز سے آپ کے اعمال خوبصورت ہوں گے اور کلمے سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور یہ سفر چلتے چلتے پورے دین کا اینڈ میں اسی پہ آ کے ختم۔ قرآن کی دعوت لا الہ الا اللہ، نماز لا الہ الا اللہ۔ جتنے اس کو مضبوطی سے پکڑو گے، اللہ وہ دل بنا دے جو مسجدوں میں اٹکتا ہو۔ جب انسان نصاب طے کر لے اور رجت جو کرتا رہتا ہے کہ میں اس کو صرف اور صرف بدعملی نقصان دے سکتی ہے، بد اعتقادی اور بدگمانی، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اپنے قوت ارادی کو مضبوط رکھے، جیسے ہی نماز میں کمزوری ہوگی ڈنڈے مارنا شروع کر دیں۔ نماز پڑھو گے، اعمال درست کرو گے، اللہ تمہیں کامیاب کرتا ہے۔ رزق کی فراوانی اللہ تم پہ کر دے گا، لالچ سے بچ جاؤ، غیب کا رزق دے گا۔ دل میں دوسرے کی طمع کرو گے کہ یار یہ میرا حصہ کہا گیا، جو تیرا ہے وہ اس کا نہیں، جو اس کا ہے وہ تیرا نہیں۔ رزق کے لیے تدبیر ہے مگر وہ تیری تقدیر نہیں کر سکتا۔ کسی کی تدبیر سے تیری تقدیر اس کے حصے میں نہیں جا سکتی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جو تیرے نصیب میں رکھا ہے تو اس نے تدبیر کر کے اپنے رزق کو وسیع کیا، تیرے رزق کا حصہ نہیں کھایا ہے۔ تو بھی تدبیر کر، اللہ تجھے بھی وسیع کر دے گا۔ ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارا لکھا ہے وہ تمہیں ہر صورت دے گا، یہ مبرم ہے۔ ایک وہ ہے جو مجاہدات سے تمہیں پھیلائے گا، اس کو تم کرو۔ تو اگلا جو تدبیر کر رہا ہے تو نہیں کر رہا، تو توکل اور تدبیر ساتھ چلے گئے تو تجھے بھی اتنی فراوانی ملے گی جتنا دوسروں کو ملتی ہے۔ اور ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق اس میں لکھا ہو۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ او بھائی آج اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرو گے۔ پہلے آپ محنت کرتے تھے 12 گھنٹے، جی سیلری کتنے؟ 25,000 روپے، 10,000 روپے، مولویوں کی 8,000 روپے، قاریوں کی 8,000 روپے، صبح سے لے کے 24 گھنٹے پڑھانا ہے۔ باقی ایک بندہ چوکیدار ہے 8 گھنٹے 12 گھنٹے 15,000 روپے، کوئی اچھا سا سیل مین ہے 25,000 روپے، اس سے زیادہ ہوگا تو 50,000 روپے، اس سے زیادہ ہوگا تو لاکھ روپے۔ یعنی ہائی سے ہائی تنخواہ کتنی؟ آپ کے وزیر کی بھی 1.5 لاکھ روپے ہوگی، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ۔ اب اللہ نے ذکر کی برکت سے 27 دن آرام کرا ہے، 3 دن میں تمہیں پیسے۔ دنیا کی محنت کم لی، اپنی عبادت زیادہ۔ اب وہ جتنے ذکر کرنے والے، یہ مجھے ایک دن بتا دے کہ یہ مقروض ہے،
پہلے کی بات چھوڑ دو، بعد کی بات کرو۔ اللہ پہنچا رہا ہے تو اپنی نیتیں مخلوق کے لیے کیوں خراب کرتے ہو؟ ایک آدمی پر اتنا گمان ہے کہ یار یہ مجھے دے دے گا تو میرے گھر کا خرچ چل جائے گا، اس سے زیادہ تھوڑا سا گمان اپنے رب پہ کر لے تو تجھ پر غیب کے خزانے کھول دے گا۔ یہ زمین خشک ہو جائے، یہ آسمان برسانا چھوڑ دے، ایمان اس طرح رکھو، یہ زمین خشک ہو جائے، یہ آسمان برسانا چھوڑ دے، اللہ تب بھی مجھے رزق دے گا۔ میرا کام ہے نکلنا نیت کر کے، یہ نہیں کہ یار میں کام پہ تو جا رہا ہوں یا اللہ کوئی کام نہ آئے۔ یہ جو اکثر آتا ہے نا جی ہمارا کام نہیں ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے تمہارا، تمہاری نیت خراب ہوتی ہے۔ تم گھر سے نکلتے ہو کہتے ہو کوئی کام نہ آئے، آرام سے واپس آؤ جاؤ تاکہ بیگم سے لڑائی نہ ہو، میں گیا تو تھا آئی نہیں۔ نیت کرو اور فکر کرو، اللہ تمہیں دے گا۔ اب یہ کہنا کہ جی اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جاؤ، تدبیر بھی نہ کریں اور صرف تقدیر کے آسر، تقدیر تو غیب ہے مگر تدبیر اختیار میں، اور جو چیز اختیار میں ہے آپ اس کو کرو گے۔ تو غیب کی چیز کے لیے جو غیر اختیاری ہے اس کے لیے اختیاری چیز چھوڑ دیتے، پھر کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، تو پھر الزام کس پہ آتا ہے؟ جی میرے تقدیر میں لکھا تھا، وہ میرے ڈراموں میں آج کا سسٹم شروع کر دیا، وہ ایک نے کلپ ہے کہ یہ تقدیر کے منکر بنا رہے۔ تقدیر تیرے اختیار میں نہیں ہے مگر تدبیر تیرے اختیار میں۔ تقدیر غیب ہے، تجھے کیا پتا کہ اللہ نے تیری تقدیر میں کیا لکھا؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرا رزق اس تدبیر میں لکھا، مگر ایک چیز ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، ان پر امتحان تو آ سکتا ہے مگر مفلسی نہیں آ سکتی۔ کبھی کبھی آ جاتے ہیں نا چور اچکے بھی، تو ایک آ گیا تو میں تو پیسے دیتا رہتا تھا، کہہ رہا حضرت یہ کہ میں نے کہا چھوڑ یار، کسی نے حرام کا ہدیہ دیا ہوگا اس کے نصیب میں، یہ جب کھا کے چلا بھاگ جائے گا نا میں سمجھ جاؤں گا پاک ہو گیا مال۔ اب دوسروں کے مروڑ اٹھ رہی تھی، مگر جب اس کے پیسے پورے ہو گئے نا تو جب وہ بھاگ گیا میں نے کہا الحمدللہ اللہم اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور جو اللہ سے میں جس سے ادھار مانگتا جو وہ مجھے نہیں دیتا نا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس سے میں نے مانگا اس نے مجھے نہیں دیا، جس سے مانگا اس نے نہیں دیا، بندہ خود سے لے آئے تو رب کا فضل ہے۔ تیرا کام ہے جا کر کے کسی سے ادھار کے لیے کہہ دینا، وہ تجھے دے یا نہ دے، بس یہ ادھار مانگنا سنت تھا، تو مجبور تھا، اب یہ مت کہ اس نے مجھے ادھار نہیں دیا۔ اب آرام سے آ کے گھر میں بیٹھ جا اور اللہ اللہ کر، دیکھو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، نہر کوثر سے منگا لی جائے گی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ حاجت روائی کے طریقے اگر مخلوق سے چاہو گے تو اس کی منت کرنا پڑے گی، اب مخلوق کی عبادت تو آپ کرنے سے رہے، تولنا تو پڑے گا، تو لاؤ ہے خدا کے لیے، اس کے سامنے منہ بنانے سے بہتر ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ بات ہے کہ دونوں جگہ منت ہے، تو اس منت سے اللہ کی منت کر لو، بہترین منت کر لو۔ یہاں مانگتے ہو تو ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، وہاں نہیں مانگتے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہے، یہ لیس کمثلہ شیء، وہ مانگنے سے خوش، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، یہاں مانگنے سے ناراض اور نہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ یار کہیں نہیں ہے جی ایک کپ چائے نہ پی لے، میں جس ڈگر پہ تم لوگوں کو چلا رہا ہوں بعض چیزیں اصراری ہوتی ہے، تم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہو، جب اصرار کا راز کھلتا ہے اس کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ بس 2 حدیثیں سناؤں گا، یاد رکھنا، اتنا ہی کافی ہے۔
ایک صحابی آتے ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈائریکٹ نماز پڑھنے کے پہلے سب کچھ ڈھونڈا، اسباب کو اختیار کیا، پھر اللہ کے سامنے، کیونکہ سبب تدبیر کرنی ہے. اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی، آئے گھر میں، یعنی اس چیز کو اپنا قانون بنا لوں. تو کہا آیا؟ فرمایا نہیں. تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عطا میں کہ میرے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے. کیا فرمایا؟ یعنی اس سے ثابت ہوا جب تک فتوحات کے دروازے نہیں کھلے اس وقت تک میں نے ابھی صحیح نہیں پڑھا، یعنی میں نے اس طرح نہیں پڑھا جس طرح اللہ چاہتا ہے. جب آپ نے دوبارہ نماز پڑھی تو چکی چلنا شروع ہوئی، گھر کے برتن بھر گئے، سب کچھ بھر گیا، آخر میں گھر کے سب بھر گئے مگر یہ چکی نہیں رک رہی. آپ آئے، آپ نے پاٹ اٹھائے، ایک گندم کا دانہ پڑا تھا. آپ علیہ السلام کے پاس معاملہ کیا، حضور نے فرمایا کاش تو یہ پاٹ نہ اٹھاتا، کاش تو یہ پاٹ نہ اٹھاتا تو قیامت کی صبح تک اس میں سے آٹا نکلتا رہتا. یہاں حضور فرما رہے کاش. آپ نے غیب کو کھول دیا، اسرار کو رکھا، چھپا رہنا. اسرار کی باتوں سے پوچھا نہیں جاتا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیسرے میں خضر علیہ السلام نے کہا آپ کا راستہ الگ ہے اور میرا الگ ہے، یہ راستے پوچھنے والوں پر نہیں کھلتے. یہ یہاں نہیں کہہ رہے، وہاں ان کے پاس علم تھا، یہاں 2 راستے متعین کرنے تھے. مگر جو اس راہ میں چل رہا ہے وہ تو ہے ہی رسول، مگر اس نبی کا جو معاملہ ہے وہ تکوین کا ہے. تو جو لوگ تکوین میں چلتے ہو یا کسی اس چیز میں چلتے تو یہ پوچھے نہ کرے، بس اتنا پتہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا مذہب صحیح ہے اور مسلک صحیح ہے اور ہماری کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں. اب اصرار مت پوچھا کرو، کیونکہ جس پر اصرار کھل جائے. ایک دن میں خانہ کعبہ میں بیٹھا، وہ طارق بھی ساتھ تھا، ہم لوگ بیٹھے تھے، ایک بندہ، اچھا اب ہم لوگ بیٹھے گپ شپ لگا رہے، وہاں سے ایک وہ خادم آ گیا. وہ کہنے لگا حضرت ہمارے پیسے نہیں ہیں ملتا، ہم اتنا 6 مہینے سے آیا ہوا ہے، انڈیا کا تھا، ہندوستان کا تھا. میں نے کہا شکر ادا کر، اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہے، کھانا پینا تو مل رہا نہیں رہا. میں نے کہا دیکھو اس گھر کی برکت سے اللہ تجھے دے گا، مگر تو کسی کو بتانا نہیں، اللہ تیرے پہ اپنے غیب کے خزانے کھول دے گا. اس نے کہا اچھا. ہماری باتیں سن گئے وہاں جا کے ATM میں، اور میں بتانا نہیں کسی کو، وہاں ATM میں وہ ٹک کر کے پیسے نکل آئے. آپ خوشی خوشی آ رہا ہے، عشرت ہمارا پیسہ نکل آئے. میں نے دھت تیری کی بول رہا تھا کہ نہیں بول، اب سب کو جمع کر کے جو نا ATM ڈال رہا ہے. تو سب کے گئے. میں نے پھر آیا، میں نے کہا اب جا عیش کر. اللہ دیتا ہے، ہمارے منہ خراب ہے. اصحاب رسول میں تاکید کی جاتی تھی کہ سورہ واقعہ پڑھا کرو. حضرت عائشہ تاکیداً فرماتی تھی. آج آپ کا ہمارا بزرگ کا ایک کال آئے گا، جی یہ دنیا کے لیے جو پڑھے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا. ثواب کے ساتھ دیکھیں گے، پہلے دنیا کا کام تو پیٹ تو بھروں، وہ نوافل پڑھ کے بھی پورا کر لوں گا میں. یعنی امہات المومنین کی اتنی تاکید لوگوں کے لیے. ان کا تقوی زیادہ ہے یا ہمارا ان کا زیادہ ہے؟ اس لیے میں نے سب چھوڑ دیا، جو اصحاب رسول نے کیا ہے وہی کرو. تو حضور نے فرمایا جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا. اب راز تو بتا دیا گیا، اب پڑھو اتنا کہ اس میں اثر پیدا ہو جائے اور اس اثر کو چھپا کر رکھو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اللہ کے خزانے کم نہیں ہوتے، آج بھی کھلے ہوئے. تو کچھ چیزیں اسراری ہوتی ہے سلسلے کی شرائط، وہ بتائی نہیں جا سکتی، مگر جو لوگ ساتھ ہیں ان کے مشاہدے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو راز رکھا ہے یہ کیفیات ہے. تو عرض میری یہ ہے کہ فقہ ہے دلیل کا نام، تصوف کیفیات کا نام اور حکمت مجربات کا نام ہے.
جس نے عمل کیا ہو وہ اس اتھینٹک ہے. اس لیے بعض دیکھو آمین کو کچھ آتا نہیں ہے مگر پھونکتے ہیں لوگوں کو اثر ہوتا ہے, کیونکہ یار تجربہ شرط ہے, مجرب ہے, مجرب اس کا عمل چل رہا ہے, لوگوں کو نفع ہو رہا ہے. اب یہاں عمل کے لیے, مجربات کے لیے اس کا علم ہونا شرط نہیں ہے اس کے لیے, مگر کمال کے لیے علم ہونا شرط ہے. مگر اس چیز کے اندر تاثیر ہونا شرط ہے. اکثر جہاں پہ دیکھو انگوٹھا چھاپ ہوتے لوگوں کو لگا رہے ہوتے, ٹھیک ہو رہی تھی, اب نہ اس کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے نا, لیکن کام تو چل رہا ہے نا. تو اصل چیز ہے یہ مجرب ہونا. تو لہٰذا لوگوں کو اگر فائدہ ہو تو لاکھ اس کو دلیلیں دیتا رہے, اور ٹھیک تیرے سے نہیں ہو کسی اور کے پاس ٹھیک ہو. تو کمال کے لیے علم شرط ہے اور کام کے لیے شرط نہیں ہے. جب میرا نصیب کوئی کھا نہیں سکتا اور تدبیر کا میں مکلف ہوں تو پھر میں دوسرے سے لڑتا کیوں؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, حضرت یہ ہدیہ قبول کر لیں, یہ زکوٰۃ جو ہے آپ اگر اپنے ہاتھ سے تقسیم کر دیں. تو فرمایا کہ حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہا حضرت بابرکت ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ فرمایا بابرکت اگر ہوتی تو اللہ مجھے دیتا, تجھے دیا ہے تو بانٹ. تجھے دیا تو بانٹ. ہمارے بزرگوں کا یہ تھا کہ بھائی جو نصیب کا آ گیا بس اس پہ شکر ہے. تو ایک شخص اتنا بڑا ہدیہ لے آیا, حضرت نے نہیں چاہیے مجھے. اب یہ سارا جگہ جا کر کے ان بزرگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. وہ سارا اس نے جوتیوں میں رکھا, حضرت آئے اس جوتیوں کو یوں جھاڑا, سارے پیسے. تو فرمایا دیکھو جو دنیا کو ٹکراتا ہے دنیا اس کے پیروں میں آتی ہے. اب یہاں مراد ان لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ باکمال بزرگ تھے اور اس مقام تک پہنچے تھے کہ اللہ کی مدد ان کو 100% پتہ تھی کہ ان کے ساتھ ہو رہی. تو جو لوگ علم حاصل کر چکے ہیں ان کی کفایت کرنے والا اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے, مگر شرط یہ کہ وہ اس پر کامل یقین کے ساتھ تو رہے. قرآن پڑھانا صحیح طریقے سے, آج اپنے گھر کے ساتھ قرآن پڑھانا شروع کر دو 2 بچوں کو, مگر صحیح طریقے سے پڑھاؤ. اصل چیز ہے پڑھائی. اگر آپ کی پڑھائی اس مدرسے کی پڑھائی سے زیادہ اچھی ہوگی, آپ کا گھر خود بخود مدرسہ بن جائے گا. پھر اس کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہے. حضرت گنگوئی فرماتے تھے, آتے حضرت مدرسہ بنانا ہے, فرماتے چند کچی اینٹیں کھڑی کر لو. تو وہ کہتے حضرت کچی اینٹیں گر جائیں گی. فرمایا پکی بھی گر جائیں گی. فرمایا تمام مجاہدات اور منازل طے کرنے کے بعد جب تم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو تو بس یہی کمال ہے. مقصود کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹانا. نہ میں کچھ, نہ میرا کچھ, تو سب کچھ, تیرا سب کچھ. اسی پہ تو لڑائی ہے. میں کچھ ہوں, تو مجھے کیوں نہیں مانتا؟ کمال کیا ہے؟ نہ میں کچھ, نہ میرا کچھ, تو سب کچھ, تیرا سب کچھ. اسی میں آپ لوگوں کے فسادات شروع ہو جاتے ہیں. عاجزی اور محبت کرنے والے لوگ کبھی ضائع نہیں جاتے. مفاد سے بڑا مقام اخلاص کا ہے. مفاد تو ہے نہیں. منافقت, مفاد, اخلاص اور پھر عشق. اخلاص سے اوپر کا مقام کیا ہے؟ عشق کا ہے. وہ کہتے ہیں نا عاشقوں کو وسوسے نہیں آتے, مخلصین کو آتے ہیں. کیونکہ عشق کی آگ میں کچرے بھی جل جاتے ہیں, وہ بھی آگ ہو جاتے ہیں. اور اخلاص اعمال میں تمیز کرتا ہے تو وہ اپنے وجود کے ساتھ قائم ہوتا ہے, اور عشق اس وجود کو بھی جلا دیتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تصوف کی راہوں میں قدم رکھو,
ہم نے عملیات کو ظاہر کیا ہوا ہے اور تصوف کو چھپایا ہوا ہے. تم لوگوں نے تصوف کو ظاہر کیا ہوا جو آتی نہیں ہے اور عملیات کو چھپایا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے کلمے کے ساتھ رقیہ دم کیا ہے، اس لیے ہماری ابتدا وہی ہے اور انتہا احسان ہے تو وہ ادھر موجود ہے. سنت پہ تو ہمارا طریقہ ہے، اس لیے اوپر بلند ہے. اب آپ کو بتا رہے کہ ہم بلند کیوں ہیں. اب ہمارے ہاں دیکھو ٹوپیاں شوپیاں ایک کلر کی نہیں، صحابہ کو بھی دیکھ لو ہے. ہمارے ہاں کوئی یہ نہیں پہچانے گا کہ یار اس میں کون سا پیر ہے اور کون سا مرید ہے. اس وقت اس ڈبے سے پتہ چل رہا ہے، کون سی گدے سے، کہ میں پیر بیٹھا ہوا ہوں. ورنہ اگر یہ ہٹا کے میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ جاؤں تو کوئی مجھے نہیں پہچانے گا کہ اس میں پیر صاحب کون سا ہے. اب حضور کی محفل پر آئے، کوئی آتا تھا تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں حضور کون ہے. اصحاب رسول کے پاس آتا ہے، اس میں ابو بکر کون ہے، اس میں عمر کون ہے. ایک رنگ کے کپڑے نہیں تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک رنگ کے کپڑے مت پہنو، پہنو جائز ہے، مگر اعلیٰ یہی ہے کہ رنگ برنگی پہنتے تھے وہ لوگ بھی، مگر وہ نظر نہیں آتے تھے. مگر علم ایسا ہوتا تھا ان کا، جب وہ منہ سے نکلتا تھا نا تو اندر سے بندہ دنگ رہ جاتا تھا کہ یہ سمندر کہاں سے پھوٹ رہا ہے. نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہوگا، مگر آج بولتے ہوئے تو ایسے نکل رہا ہے. اور یہی شاذلیوں کا حال ہے. خانقاہ میں آ کے کہتے ہیں یار انہوں نے کوئی ذکر وکر کا کوئی حلقہ تو نظر نہیں آ رہا ہے. ہمارا حلقہ ذکر ہلکا ہے مگر تنہائی کا ذکر بھاری ہے. تو ان کے ہاں ہلکے تو لگتے ہیں، حلقے، حلوے والی حلقہ. 5 منٹ ذکر کیا چلے گئے. ہمارا بچہ جب کتاب کھولتا ہے، یہ آپ لوگوں نے کیا ہے؟ جی انہوں نے کیا ہے. آگے پھر میرا دماغ چاٹتے ہیں کہ اور کتنا کروں. 1 کروڑ 20 لاکھ مرتبہ کلمہ. کتنا؟ 1 کروڑ 20 لاکھ مرتبہ کلمہ. 1 کروڑ 20 لاکھ مرتبہ اس میں ذات. وہ ایک جوان کا 1.25 کروڑ مرتبہ بھی کر چکے. اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور عبادت کریں. تو دونوں صورتوں میں رونا ہے. اللہ کے سامنے رو تو دوسروں سے یار دے دو، منت کر رہا ہوں، یہ کرو، یہ بھی ایک منت ہی ہے. مگر اللہ کے سامنے جھکو وہ بھی منت ہے. تو کھانے 2 قسم کے ملتے، ایک شیر والا اور ایک معذور والا. تو جو شیروں والا ہوتا ہے وہ عزت کا کھانا ہوتا ہے، خود بھی کھاتا ہے اور اوروں کو بھی کھلاتا ہے. اور جو معذور والا ہوتا ہے وہ گالیاں سن کے کھاتے ہیں اور دوسرے بھی کھاتے ہیں. تو غیرت کرنے سے کہ اگر کھاؤ گے تو خود بھی کماؤ اور اوروں کو بھی کھلاؤ، اور اگر بے غیرت بن کے کھانا ہے تو 50-60 تو بھکاری بن جاؤ. جو مخلوق سے مانگتا ہے اس کو بھکاری کہتے ہیں، جو اللہ سے مانگتا ہے اس کو فقیر کہتے ہیں. سمجھے؟ یہ فقیر ہے اللہ سے مانگنے والے. تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، پیدل چلو، W11 میں چلو، W22 میں جاؤ، W23 میں جاؤ، جتنے بھی W ہے اس میں جاؤ، مگر کسی کی گاڑی کی طرف دیکھ کے اپنے دل کو مت خراب کرو. ایک سائیکل لو اس پہ جاؤ، مگر دوسرے کی مرسڈیز سے حسد مت کرو. اور اللہ نے جو تمہاری W11 بنائی ہے، تمہیں اللہ نے پیاس دیا ہے، اس پہ شکر ادا کرو. دوسرے کو مرغیاں دیے، اس کو مت دیکھو. اس لیے حضور نے فرمایا اپنے میں علم سے زیادہ شخص کو دیکھو اور مال میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک دن میں باہر آیا کہ میری جوتیاں نہیں، میرے دل میں ناشکری کہ شکوہ آ گیا. جب میں مسجد پہنچا تو میں نے توبہ کی کہ وہاں ایک شخص پہ اس کے تو دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھیں. میں نے کہا یا اللہ میری ٹانگیں تو ہیں اگر جوتیاں نہیں ہیں تو.
تو حاجت روائی کی وجہ سے لڑائی ہے، اس نے میری مدد نہیں کی، اس لیے اللہ نے آپ کو پہلے ہی فرما دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ تیرے اندر آ جائے گا تو تیری مخلوق سے لڑائی نہیں ہوگی۔ کیا نہیں ہوگی؟ جب تیرے اس کے ساتھ طمع ہی نہیں ہے تو طمع، ہمارے حضرت آئے مجھے اندر بلایا قاری اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے، فرمایا بیٹا چیز تو دے رہا ہوں مگر ایک بات یاد رکھنا، توا میم عین طمع، اس حروف میں نقطے نہیں ہیں۔ اور ایک شعر فرمایا فقیرہ فقیری بڑی دور ہے، اچھی بڑی کھجور ہے، چڑھ گیا تو بیڑا پاٹ، گر گیا تو چکنا چور۔ فقیرہ فقیری بڑی دور ہے، چڑھ گیا تو بھیڑا پار، گر گیا تو چکنا چور۔ تو طمع مخلوق سے نہیں، خالق سے ہونی چاہیے۔ یقین کامل رکھو اپنے علم پر، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس پہ یقین رکھو۔ واللہ میں کہتا ہوں اگر تم اپنی قوت ارادی کو خراب نہ کرو، ڈاکٹر نے تمہیں بول دیا کینسر ہے اور تم آرام سے خوشی خوشی دم کا پانی پیو، یہ کینسر ختم ہو جائے گا، یہ کینسر ختم ہو جائے گا۔ 12 گلاس دن میں دم کا پانی پیو، زیادہ مت پیو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 نیم گرم کر کے اس میں 1 صبح اور 1 شام 2 چمچ شہد کے ڈال دو اور پانی کو خوب گرم کر کے ابال کے پی لو، تمہاری بیماری شوں۔ ویسے ڈاکٹر کی دوا لے لو، آرام سے گھر میں رکھ لو، کیونکہ اس کی نصیب کے پیسے تیرے پاس پڑے ہوئے۔ میں نے بھی لائی ہے، رکھی ہے، کھاؤں گا نہیں، میں کھاتا واتا نہیں، میں رکھ دیتا ہوں، بس اس کے پیسے تھے دے دیے۔ وہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کھانا سنت ہے، تو اس نیت سے جاؤ کہ اس کا رزق لکھا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے میاں اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ کہا حضرت بیمار تھا۔ پھر کہا ڈاکٹر کے پاس گیا۔ کیوں؟ کہا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ پھر اس نے نسخہ لکھ کر دیا۔ پھر کہاں گیا؟ کہا اس کے پاس گیا، فارمیسی والے کے پاس۔ کیوں؟ کہا اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے۔ پھر کہا لے آیا گھر میں، پھر میرے باتھ روم میں پھینک دیا۔ کیوں؟ کہا میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے۔ تم اتنی سی گولی کھاؤ تو کہتے ہیں جی یہ تباہی ہے، خود 1,000 انچی کی 50 گولیاں لکھ کے دے دیں گے، کماؤ۔ ایک کہنے کا حضرت فی سبیل اللہ، میں نے کہا ڈاکٹری کی کبھی بھی فی سبیل اللہ مت کھولنا، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، پیسے دینا، یہ پیسوں کے لیے۔ جب آپ علیہ السلام نے حجامے پر فرمایا کہ پیسہ دو، تو سمجھ لو کہ دوا پر پیسہ دینا چاہیے۔ یہ پیسے روکو گے یہ تمہیں کھا جائے گا، تم اس کو دے دو تاکہ تمہاری زندگی میں برکت آ جائے۔ ڈاکٹر کے پیسے مت کھائے گا، جانے دو، اللہ اور دے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تم لوگ پیسے بچاتے پھر یہ ادھر سے بھی انجیکشن لگاتے، ادھر سے تمہیں بیمار کر دیتے۔ جب وہ پیسے پورے ہو جاتے کہتے ہیں اب دعا کرو۔ کیا کرو؟ اب دعا کرو۔ یہ عاملین کے خلاف اتنے کیوں ہیں یہ سارے؟ یہ پیر صاحبان، یہ مولوی صاحبان ہمارے جو ہوتے، اور یہ ڈاکٹر صاحبان۔ وہ بات یہ کہ اب وہ ڈاکٹر کا مریض بھی ہمارے پاس ٹھیک ہوتا ہے، پیر کا مرید بھی ادھر کٹتا ہے، مولوی کا مقتدی بھی ادھر کٹتا ہے، تو میرا تعریف کیوں کرے گا؟ وہ عامل کی تعریف کیوں کرے گا؟ تو بیچتے اس طرح کے اسرائیلیات کی طرح، نہ میں مانتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں نہ اقرار کرتا ہوں۔ تو میری عرض یہ ہے کہ دم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے دم وہ ڈالے جس میں دم ہو۔ کیا؟ دم وہ ڈالے جس میں دم ہو، اور جس میں دم نہیں ہو پھر جنات جس کو دمادم کرتے ہیں۔
اور ساری زندگی اس کی غم کرتے، یہ آؤ میں تمہیں دن رات کے مشاہدے دکھا دوں۔ تو الحمدللہ بسا اوقات اہل اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو ہے اسے، اگر بزرگوں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کبھی کبھی لباس بھی دوسرے پہنے ہوتے، جاؤ شراب کی بوتل نہیں ہوتی تھی، روح افزا کی بوتل جو ہے نا پڑی ہوتی تھی، اس پہ جو ہے نا شراب کا لیبل لگایا ہوتا تھا تاکہ لوگ بدگمان ہو جائیں۔ حضرت ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص نے ایک بزرگ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس علاقے میں، مگر وہ وہاں بڑا بدنام تھا۔ تو جب وہ اس کے اندر گیا تو دیکھا تو اس نے شراب کی بوتل رکھی تھی، ساتھ میں ایک بچہ بٹھایا ہوا تھا اور آرام سے جو نا ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کے پاس آیا، حضرت اگر مجھے اس بزرگ نے نہ بھیجا ہوتا تو واللہ میں یہاں سے واپس ہو جاتا۔ کیوں آئے ہو؟ مجھے بھیجا ہے۔ کہا بات یہ ہے کہ یہ شراب نہیں، روح افزا ہے، اور یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ تو جب لوگ آتے ہیں مجھ سے تحقیق تو نہیں کرتے، بدگمان ہو کے چلے جاتے، میں اپنی عبادت میں مشغول۔ یہ نسبت والوں کو پہچاننے آئے۔ مارکیٹنگ کر کے تم لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو خوبصورت کر کے دکھا دو، جن کے اندر ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، ڈرتا ہے، وہ منصبوں سے دور بھاگتے ہیں۔ ہمدرد کی صافیاں پی پی کے خوبصورت ہونے والوں اور نائیوں کے پاس جا کے میک اپ کرانے والوں، یہ تمہارا نورانی نور چہرہ ہمیں پتہ ہے، اور پیر کے سامنے ناچنے والوں، ہمارے خلاف باتیں کر رہے تھے، بزرگوں کی لعنت، اللہ نے بڑے ناچنا شروع ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے نچڑ ملنگن، ابھی تک کوئی وائرل نہیں ہوتی، اب وائرل ہونا شروع ہو جائے گی۔ نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ الحمدللہ آج ہر کوئی آتا ہے، ہم سکھاتے ہیں، سب کو سکھا رہے ہیں، کوئی دعوت نہیں دی، کوئی تقریر نہیں کی۔ واللہ اگر میں نے ان کو ایک بات بھی کہی ہو، صرف اس فیض النور کو انہوں نے طے کیا ہے، آپ ان کو بٹھا دو کہ ان کا دماغ اور ان کا عقیدہ کس طریقے سے صحیح ہوا، تمہاری عقل حیران دے جائے گی۔ خاموش تبلیغ بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے وہ چیز سکھائی ہے کہ میں نے اندھی تقلید چھڑوا کر دلیل پہ لے آیا۔ میں کوئی کام کرتا ہوں، سب سے پہلے میرا بچہ میرے سامنے کر دیا، سارے مفتی اعظم بیٹھے ہوئے ادھر، کچھ 5-6 میرے، یہ اچھی بات تھی نا، یہ تربیت کس نے کی؟ میں نے۔ پہلے تو حضرت نے فرما دیا کچھ بھی نہیں بولنا، گھنٹوں گھنٹوں ہمارے وہاں مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں، کتنے گھنٹوں اور کبھی 5-5 10-10 دن بھی چل رہے ہوتے۔ ہم نے وہ چیز ڈال دی کہ تقلید دلیل سے کی جاتی ہے، احترام کو چھوڑو مت، اور دلائل کا دے سکتی۔ میں ناراض نہیں ہوتا، یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ کیا؟ آج تک میں ناراض نہیں ہوا، مگر وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ میں معافیاں مانگنے جاتا ہوں، یار کوئی بات بری لگی ہے تو معاف کر دینا۔ ہو سکتا ہے انسان کا دل دکھا ہو، تم لوگ ناراض ہوتے ہو، میں ان چیزوں سے ناراض ہونے والا نہیں۔ الحمدللہ یہ ہم نے کیا ہے۔ پہلے تو سنی سنائی بات حضرت نے فرما دیا، بس 10، یہ یہاں سنتے نہیں ہے، حضرت نے بات کی خود تحقیق کریں گے۔ دروازے کھل گئے، کتابیں کھل گئی، اب جا کے دیکھو۔ یہ ٹرینڈ کس نے دیا؟ یہ اس سلسلے کی برکت ہے۔ الحمدللہ خود بھی اسی کو دیکھتے ہیں جب 100% یقین ہو جائے۔ باقی خطا سے پاک ہم نہیں ہیں، نہ گناہ سے پاک ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔
تو کہتے جی جہاں دلیل مانگنی چاہیے وہاں بلا دلیل باتیں ہوتی ہیں، جہاں دلیل نہیں مجربات چاہتے ہیں وہاں دلیل مانگتے ہیں۔ آپ سے میرا سوال ہے، جب آپ عملیات کا پوچھنے آتے ہو تو مولوی صاحب آپ سے میرا سوال ہے، عمل مجرب ہوتا ہے یا دلیل ہوتی ہے؟ عمل کے لیے تجربہ شرط ہے یا دلیل شرط ہے؟ تو جی تجربہ شرط ہے، وہ خلاف شرع نہیں ہونا چاہیے۔ تو پانی پاک پڑا ہوا ہے، میں نے پھونک دیا، تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ دلیل تو میں آپ سے مانگوں گا نا کہ آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا، آپ نے کس دلیل سے کہا، کیونکہ آپ فقہ پہ بیٹھے ہو تو فقہ کے لیے دلیل شرط ہے۔ 4 اصول قرآن حدیث اجماع قیاس کہاں سے بولا ہے؟ تو جی جنات آپ کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، معتزلہ کا نہیں ہے۔ ہمارا امام کہتا ہے توکیل جائز ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل فرماتے تسخیر جائز ہے۔ ایک توکیل کا قائل، ایک تسخیر کا قائل۔ جو یہ کہتا ہے دونوں جائز نہیں، یہ کون سے مذہب پر ہے؟ یہ اپنا مذہب پیش کرے، ہمارا مذہب ثابت ہے۔ اس لیے تم لوگوں کو کہتا ہوں جنات نہیں دیکھ سکتے، تم فقہ حنفی پر ہو، یہ توکیل میں چلیں گے، تمہیں حنبلی ہونا پڑے گا تب تمہیں نظر آئیں گے۔ یہ مذہب کے تابع چلتے ہیں، کیوں؟ نسبت تابع ہے نہ مذہب کے۔ آئیں گے انسان کی شکل میں سلام دعا کریں گے اور چلے جائیں گے۔ میں انسانوں میں بیٹھ کے تجھے فقیر بتا دوں گا کہ یہ جن گزرا ہے یا انسان گزرا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ راز ہے۔ اچھا، سائل کو جھڑکو مت۔ اس آیت کا راز جس پہ کھل جائے گا وہ سائل کون ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے۔ چلو حضرت تھانوی کا قصہ سناتا ہوں، آج جاؤ بہشتی زیور پڑھ لینا۔ 3 لوگوں کے قصے، ایک گنجا، ایک کوڑی اور ایک کون سا تھا؟ تیسرا کون سا یاد تھا کسی کو؟ اندھا۔ غربت میں ان کا حال ایسا ہوا کہ ایک فرشتہ انسان کے روپ میں اس کے پاس آیا، انہوں نے کہا اللہ آپ کے لیے دعا، انہوں نے دعائیں مانگی، اللہ نے قبول کر لی۔ فرشتے نے دعا مانگی، وہ دعا مانگتے، ایک وقت آیا اتنے امیر ہو گئے تو فرشتہ پھر آیا بھکاری کے روپ میں، تو وہ کیا کہتا ہے، تو کوڑی تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے اتنا نواز دیا ہے، اب تو اللہ کی راہ میں مجھے کچھ دے۔ تجھے کس نے کہا میں کوڑی تھا؟ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ کیا کہا؟ اور یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا، کیوں دوں اللہ کی راہ میں؟ دعا کی، دوبارہ اس سے بھی بدتر حالت ہو گئی۔ گنجے کے وقت تو گنجا تھا، اللہ نے تیرے کو بال دیے، سب کچھ اتنا نواز دیا، اب تو اللہ کی راہ میں گئے۔ تمہیں کس نے کہا میں گنجا تھا؟ میں تو پہلے سے امیر تھا۔ اس کو بھی بد دعا دی، اس کا بھی بیڑا غرق۔ تیسرے کے پاس آیا اندھا، تو اندھا تھا، کہا ہاں میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے نوازا ہے، جتنا اچھا ہے اس میں سے دے جاؤ۔ اس کے لیے دعا کی مزید بڑھ گئے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب آپ کہو گے جی جبرائیل علیہ السلام بدھو کی شکل میں آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ دیہاتی ہے، حضور کے سامنے بیٹھے، صحابہ نہیں پہچانتے مگر حضور پہچان گئے۔ یہ سنی سنائی جو تحقیق ہے نا، اس پہ چھوڑ دو، ذرا کتابی تحقیقیں کرنا شروع کر دو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ ہم نے سنا نہیں ہے، یہ جو سنتے نہیں ہے نا، آپ نے پورا قرآن نہیں سنا، پوری حدیث نہیں سنی تو ثابت نہیں کیا۔ جس نے پوری بخاری پڑھی ہو تو اس کو سب کچھ ملا جائے گا، جس نے صرف بخاری کی چند حدیثیں سنی ہو نا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب
آ جاتے ہیں کہ اس مال پہ جو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حرام کاروبار شروع کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مدرسین کے پیسوں کو ناجائز قرار دیا یا عاملین کے پیسے کو ناجائز قرار دیا؟ پہلے یہ مسئلہ حل کرو نا. امام پہ چلتے ہیں. تو کرولا گاڑی میں بیٹھ کے جب آپ جا رہے ہوتے ہو، سوال ہمارا آپ سے یہ کہ جا کے پہلے کہ امام نے کون سے پیسے کو، یہ رقیہ والا ناجائز ہے یا در تدریس والا؟ کہتے قرآن بیچتے ہیں، سیدھا ٹھپا عامل پہ لگاتے. اب پیچھے جاؤ، تم پستے ہو. پھر اجتہاد ہے. یعنی آپ کو کیا کہا ہے کہ جو درس و تدریس کرے، اگر آج بھی وہ کپڑے کی تجارت کرے، کیونکہ یہ حنفی ہے، انشاءاللہ اس کو ترقی ملے گی. کیونکہ جس چیز پہ امام نے عمل کیا ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز تو ہوتا ہے نا. تو یہاں یہ مراد نہیں تھی کہ بھائی جو ہر کوئی ہے جن کے پاس ہو وہ ایسی پڑھائے. خود امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے گھر کا خرچہ بھی دیتے، پڑھاتے تھے. لیکن رقیہ کا پیسہ اس سے مستثنا قرار دیا گیا کیونکہ یہ صحیح روایات سے ثابت ہے. یہ مراد یہ کہ عبارت میں یہ موجود ہے، دلالت میں یہ چیز ہے. عبارت میں کیا ہے؟ رقیہ پر بکریاں لینا جائز ہے. یہ دلیل لی ہے آپ نے، یہ دلالت اس میں سے کہ جب ایک چیز کو جائز قرار دے دیا تو دوسرا بھی جائز ہوگا. مگر عبارتاً کیا چیز ثابت ہے؟ رقیہ. تو جو صحیح رقیہ والے ہو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حرام کماتے ہیں، تو یہ اللہ کے حلال چیزوں کو حرام کہنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ تو آپ پر کفارہ لازم ہو گیا. آپ 3 روزے رکھو. کیا رکھو؟ کیونکہ آپ نے حلال کو کیا کہا؟ حرام کہا. آسان کام ہو جائے ہوئے بس گڑنگی ایمیلینیزے 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 ایمیلینیزے، نہ دلیل نہ فنا. آپ تو تفسیریں پڑھتے ہو نا، حدیث تو آپ لوگ پڑھا رہے ہو. آپ پہلے یہ بتاؤ کہ کس کے لیے جائز تھا جی بکریاں لینا؟ حضور نے فرمایا اپنے حق حلال کمایا ہے. حضور حلال کہے، تم حرام کہو. حضور طیب مال کہے، میرا حصہ نکالو، تم ناپاک کہو. تمہاری الٹی گنگا بہ رہی ہے. تمہیں صوفی پہلی مرتبہ ٹکرائے. ان کو اس لیے میرے پیچھے پڑے کہ کوئی راستہ مل جائے اس پہ فتویٰ لگا لوں. لگا نہیں سکتے تو میرے پہ پتہ. یہ جتنے میرے محقق عالم ہمارا مخالف نہیں ہے، صاحب نظر ہمارا مخالف نہیں ہے. یہ میں تمہیں گارنٹی سے بتا رہا ہوں. میں محقق کی بات کر رہا ہوں. جو محقق عالم ہے تمہاری تائید کرے گا، جو صاحب نظر آدمی ہے وہ تمہاری تائید کرے گا. جو ان دونوں سے خالی ہے وہ تمہارے خلاف ہوگا. یعنی ایک اس کو اصطلاح خوشک کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے، ملا خوشک اور صوفی خوشک. کیا؟ خوشکا. خشکا جو خشکا ہوتا ہے نا اسپنچ والا، پانی تھوڑا سا ہوتا ہے، ذرا سا دبا دو سب کچھ نکل جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں خشکی. اور ایک پانی ہوتا ہے، تو پانی تو خشک نہیں ہوتا، لیکن یہ اسپنچ والے جو صوفی ہوتے ہیں نا، یہ اسپنچ والے میٹھے میٹھے بول. اب کل جدید لذیذ، تم کسی کو قرآن و حدیث سناؤ تو اس میں تو استقامت بھی ہے، استحکام بھی ہے، اتنا مزہ نہیں آتا. لیکن اب سنانا شروع کرو ایک افسانہ. فلاں بادشاہ نے ایک دن سفر کیا، اس سفر سے وہ ادھر چلا گیا، ادھر سے ادھر چلا گیا. یہ گما گما کے سب سن رہے ہوں گے. سیدھی سیدھی بات
سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر وہ جو گھمانے والی ہے نا، افسانوی طور پہ ذرا میں طرز اختیار کر لوں تو آپ دیکھو اس میں کتنی لذت ہوگی۔ آپ ایک لطیفہ سناتے ہیں۔ ایک شخص کی بیوی بڑی بدمزاج تھی، وہ اس سے اتنا تنگ تھا، ایک دن وہ چلا گیا، صحرا میں جا رہا تھا، پیاس لگی، عورت چلی گئی کنارے پانی لینے کے لیے، تو جب پانی لینے کے لیے کھینچے تو عورت اس میں گر گئی۔ کس میں گر گئی؟ اس کا شوہر بھاگ گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، جان چھوٹی، جلل جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، یہ تو چلی گئی۔ ایک بندہ دوسرا آیا، اس نے اس کنویں میں ڈول ڈالا تو کنواں وہ ڈول بھاری ہو گیا۔ جب وہ بھاری ہوا اس نے کہا کہ یار خدا کے لیے مجھے باہر نکال، تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ اس نے جب نکالا تو اس کنویں میں کسی نے جن کو قید کیا تھا عامل نے، تو جب اس انسان کے ڈول سے وہ باہر نکل آیا، اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، نیچے ایک چھڑے لائی، اس نے میرا کھانا خراب کیا ہوا، میں دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ نے اس قید سے آ گیا۔ اب تو ایک بات یاد رکھنا، تو پیر بن جا، تجھے کچھ دم سکھاتا ہوں، یہ ٹوٹکے باز پیروں کی بات کر رہا ہوں۔ میں جاؤں گا بادشاہ کی بیٹی پہ بیٹھوں گا، بادشاہ کی بیٹی بیمار ہو جائے گی، کوئی اس کا علاج نہیں کر سکے گا۔ جب بادشاہ اعلان کرے کہ میں اس کے ساتھ اس کی شادی کراؤں اور آدھی سلطنت دوں گا، تو تب تو آنا، میں چلا جاؤں گا، مگر یاد رکھنا میں وزیر کی بیٹی پہ عاشق ہوں، اگر تو آیا تو پھر میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ ٹھیک ہے، بن گیا، دے مارتے 4.5 پیر بن گیا۔ وہی ہوا، بادشاہ کی بیٹی بیمار ہوئی، ساری دنیا گھومتے رہے، آخر اس کا پتہ کسی نے دیا، جب اس نے اعلان کیا، علاج کیا، اس نے شادی کر دی، بادشاہ بن گیا۔ چند دن بعد یہ بڑے خوشی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا کہ وزیر کی بیٹی پہ آسیب آ گیا۔ اب وزیر نے آ کر کے بادشاہ سے کہا کہ بھائی آپ اپنے داماد سے کہیں کہ میری بیٹی پہ بھی آسیب آ گیا ہے، تو داماد نے کہا کہ میرا علم چھن چکا ہے، کیونکہ وہ شہزادی کے علاج کے ساتھ ہی غائب ہو گیا ہے، لہٰذا اب میری جو علم کی طاقت تھی وہ وسعت ختم ہو چکی ہے، اور میری جان کو خطرہ میں نہیں کر سکتا۔ کہتے چار ناچار کیا کرتا، آخر وزیر پیروں پڑا تو اس کو مجبوراً وزیر کی بیٹی کے پاس جانا پڑا۔ جیسے ہی پہنچا تو اس نے لال لال آنکھیں نکال کر کے کہا کہ تجھے میں نے منع کیا تھا کہ یہاں نہیں آئے گا۔ اس نے کہا میں یہاں آیا نہیں ہوں، وہ عورت کنویں میں سے باہر نکل آئی ہے، وہ تیرا پتہ پوچھ رہی ہے، بتا دوں کہ نہیں بتاؤں؟ اس نے کہا نہیں، اس کو میرا پتہ بس بتا رہا، میں قسم خدا کی یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو بسا اوقات علاج کے لیے تدبیر بھی ضروری ہوتی ہے، ہر جگہ طاقت کو استعمال مت کیا کرو، مگر ایک بات یاد ہے کہ تم آ کر ہمیں کہتے ہو کہ ہماری بدمزاج بیوی کو ٹھیک کر دو، جس سے جنات خود ڈرتے ہو اس کو ہم کہاں سے ٹھیک کر سکتے؟ جس سے جنات خود ڈرتے ہو اس کو ہم کیا ٹھیک ہے؟ کہہ رہے کیا حکم ہے میرے آقا، میری بیوی کو یہاں سے لے کے امریکہ تک سڑک بنا دی۔ کہا یہ بہت مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا پھر میری بیگم کو تابعدار بنا دے۔ کہا سڑک سنگل بنانی ہے ڈبل بنانی ہے؟ تو سب کچھ بورو مگر عادت نہ بورو، لہٰذا تمہاری بیوی اگر ٹیڑھی ہے تو یہ ٹیڑھی رہتی ہے، لہٰذا آپ لوگ صبر کرو، سمجھے؟ ہم لوگوں کی تو ایسی ٹیڑھی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے جنگ کرنی ہے شیاطین سے۔ امن تو ہمارا برباد کرے گا، تو جب ہم ان کی ہو تو گھر میں تو کھانا خراب کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، بیوی پیر ہوتی ہے، مرید نہیں ہوتی۔ آپ لوگ پیر بن کے چلے جاتے ہیں بیگم کو مرید بنانے کے لیے، اور تیری پہلے سے پیر ہے، وہ پیرانے پیر بھی ہے اور دستگیر بھی ہے۔ اب کیوں ہے؟ جس کو حضور نے خود فرمایا کہ اسے بہترین اصلاح کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، جو عورت ہے، بیوی ہے۔ تو اب بتاؤ جس کو حضور پیر کہتے تم اس کو مرید بناؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ القابات کیا کیا آئیں گے؟ ساری دنیا کہیں گی حضرت اقدس، وہ کہے گی جھوٹا۔
آپ کو یہاں بولیں گے حضرت کا ادرک والا منہ لے کے بیٹا ہے. ہم جان نچھاور کرتے ہیں پیغمبر کے ڈنڈے سے مارنے کے قابل ہو. سمجھ گئے؟ یہ الٹی گنتی اس طرح گنتی. پھر بندہ سوچتا ہے یار اب لوگ آتے ہیں یار پیر کے گھر میں امن نہیں ہے. یہی تو بات ہے، جس کے گھر میں امن ہوگا پیر ہے. وہ ایک نے کہا یار فلاں کی بیوی کا آواز تک باہر نہیں نکلی. میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ایک کنیز ہوتی ہے اور ایک بیوی ہوتی ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. بیوی کی آواز تو تیرے سے اونچی ہو سکتی ہے مگر کنیز کی نہیں ہو سکتی. باقی مار کر اور دہشت پھیلا کر کے ہر کوئی دبا سکتا ہے. اس کی زبان کی آزادی دیتے ہو تم دبا کے دکھا دو میں مان جاؤں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں مسئلہ نہیں ہوتی. بیوی کی لڑائی شوہر کے ساتھ اور بیوی کا شوہر کو برا بھلا کہنا یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ مسائل ہوتے تو انبیاء کے گھر میں نہ ہوتے، صحابہ میں نہ ہوتے، اولیاء کے گھر میں نہ ہوتے. تو اس کا مطلب ہے یہ مسائل ہے. اس طرح ایک ولی کا دوسرے ولی سے لڑنا یہ مسائل نہیں ہے. ایک کہتا ہے تو جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، دوسرا کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. دونوں سچے ہیں. کیا ہے؟ دونوں سچے. دیکھو ایک بزرگ دوسرے بزرگ کے پیچھے لگا ہوتا ہے. وہ ایک کہتا ہے بھائی فلاں ندی کے پار، دوسرا بھائی، لیکن اس کو بھی لوگ بزرگ مانتے اور ندی پار والے کو بھی بزرگ مانتے. تو ہم لوگ اس میں پڑ گئے. یہ اشراقیوں کا اور مستشرقین کا طریقہ ہے. یہ کوئی بات ہے، ایک مولوی ایک کہتا ہے، دوسرا مولوی دوسرا کہتا ہے، ایک پیر ایک کہتا ہے، یعنی نہ کرنے کے بہانے تاکہ لوگوں کو متنفر کر کے ہٹا دیا جائے. تو ہم آپ سے کہتے ہیں ایک اینکر یہ کہتا ہے، ایک اینکر یہ کہتا ہے، ایک ٹی وی یہ کہتا ہے، دوسرا ٹی وی یہ کہتا ہے، ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے، دوسرے ڈاکٹر یہ کہتا ہے، ایک لیبارٹری یہ کہتی ہے، دوسری لیبارٹری یہ کہتی ہے. اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ جس ڈاکٹر سے آپ کو شفا ملتی ہے اس سے علاج کرو. تو ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ جس مولوی پہ آپ کا دل مطمئن ہو اس کے پاس جاؤ. فیصلہ کرنے والا مت بنو کہ تو فیصل بن کے آ گیا میرا اور اس کا فیصلہ کرنے کے لیے. میرے ساتھ رہنا ہے تو اس کے پاس مت جا، اس کے پاس رہنا ہے تو میرے پاس مت آ. ادھر کی بات ادھر کیوں کرتا ہے اور ادھر کی بات ادھر کیوں کرتا ہے؟ تو فسادی ہے. ایک آدمی نے ایک بزرگ سے بھی سیکھا اور اس کا شیخ اس کے شیخ کے مخالف ہے استاد، تو اس پر دونوں کا احترام لازم ہے. مگر ایک ادھر والا ہے اور اس کے سامنے اگر اس نے تیرے استاد کو کچھ کہا اس کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر تو نے کچھ کہا تو تجھے گناہ ملے گا، تجھے نقصان ہوگا. تو خاموش ہو جا. تو ایک دوسرے کی باتیں مت کرو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے منع فرمایا تھا اس لوگوں کو کہ حضرت گنگوئی کے سامنے مخالفت کی باتیں مت کرا کرو. تو بھائی یہ اللہ کی تقسیم ہے. چنبیلی گلاب نہیں بن سکتا، گلاب چنبیلی نہیں بن سکتا، سیب آم نہیں بن سکتا، آم سیب نہیں بن سکتا. مرد عورت نہیں ہے، عورت مرد نہیں ہے. ہر کسی کی نسبت جدا ہے. اور اسی کو میں نے ایک شعر میں کہا ہر پھول کی صورت اور خوشبو جدا جدا. ہر پھول کی صورت خوشبو جدا جدا، جاہل ہے اس سے بے خبر ہر کوئی نہیں ہے ناخدا. تو الحمدللہ آج چل رہا ہے. کہیں آپ فیل ہوئے، باقی 100% تو ہم کون ہوتے. بات ہوتی ہے 40% مقبول ہوتا ہے، یعنی 33% مقبول ہے، اس کے بعد جید جدن نے ٹنگ آگے چلے جاؤ، یعنی جتنا بھی. تو 80 نمبر جو لے کر آتا ہے اس کو A1 گریڈ کہتے ہیں. یعنی 75 نمبر کیا ہے؟ A+. یہ 100 نمبر نہیں ہوتے بلکہ 75 نمبر جو پاس کر لے اس کو کیا کہتے ہیں؟ A+. اس کے آگے گریڈ ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں A1. عربی میں اس کو کہتے ہیں ممتاز. 33 نمبر کیا ہے؟ مقبول ہے.
60 نمبر کیا ہے؟ جید جدن ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں گڈ اور ویری گڈ. اوکے، یہ ہے پیمانے. مخلوق کا عمل 75% کامیاب اور 25% فیل ہو، یہ A1 کیٹیگری میں آتا ہے. جب وہ 90% ہوگا تو اس کا پھر کیا حال ہونا چاہیے؟ تو الحمدللہ ہمارا سلسلہ 75 سے نہیں، آپ کو 95 پہ نظر آئے گا. باقی 5% تو وہ تو اللہ اللہ ہے. ہماری کمزوریاں الگ، مگر ہمارا جو ہیرا ہے نا وہ الگ. اللہ تعالی ہم سب کی کمزوریاں دور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جتنی غلطیاں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اس وقت سب سے بڑی ضرورت اتحاد بین المسلمین. جو ہمارے ہیں اپنے جو ہے، غیروں کو تو کیا ہم اپنے ہی چھوڑ جائیں. پہلے اپنے گھر کو جمع کریں گے پھر آگے جائیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اختلاف کی باتوں سے بچو. اختلافی باتیں محفل میں مت چھوڑو، نااہل کے سامنے وہ اختلافی باتیں مت کرو. کیوں کہ علم کی باتیں نااہل کے سامنے کرنا ٹھیک نہیں ہوتی. ہاں اہل علم لگے وہ سن رہا، اس کو سننے دو. وہ اس کو دوسرے نظریے سے لیتا ہے. علمی اختلاف برحق تھا، برحق ہے، برحق رہے گا. اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.